الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ افغانستان کے ایک گاؤں سجستان میں سن 537 ہجری میں پیدا ہوئے۔ اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے سنجری کہا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ چشتیہ کے بانی ہیں۔ 20 سال تک اپنے پیر و مرشد حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے، پھر خلافت ملنے کے بعد ہندوستان کا رخ کیا۔ اس وقت پورے ہندوستان میں کفر و شرک کا بول بالا تھا۔ لوگ خدائے واحد کو چھوڑ کر اینٹ، پتھر، درخت، جانور، گائے اور گوبر کی پوجا کرتے تھے۔ ایسے تاریک ماحول میں ایک خدا کی آواز لگائی۔ واعظ و نصیحت کے ساتھ ساتھ دعوت و تبلیغ کے لیے دور دراز کا سفر کیا اور پورے ہندوستان میں اسلام کے پیغام کو عام کیا، جس کے نتیجے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوئے۔ ملک کے گوشے گوشے سے اللہ اکبر کی آواز آنے لگی اور لوگ بھی اس دعوتی تحریک کو پورے ہندوستان میں پہنچانے لگے۔ تقریباً آدھی صدی تک دعوت و تبلیغ اور تعلیم و تربیت کا کام کرنے کے بعد 90 سال کی عمر میں سن 627 ہجری میں وفات پائی اور اجمیر میں ہی مدفون ہوئے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ کنگارو۔ کنگارو خرگوش کا ہم شکل ایک بڑا جانور ہے جو انسانی قد کے برابر ہوتا ہے۔ اس کے اگلے پیر بہت چھوٹے اور پچھلے پیر بہت بڑے اور مضبوط ہوتے ہیں۔ اس کی دم بھی کافی لمبی اور موٹی ہوتی ہے۔ یہ اپنی دم پر بیٹھ جاتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس کے پیٹ پر ایک تھیلی ہوتی ہے۔ کنگارو کا بچہ پیدائش کے وقت صرف 2 انچ کا ہوتا ہے، جس کی آنکھ بھی بند رہتی ہے۔ اس کے باوجود وہ اپنی ماں کے جسم کے بالوں کو پکڑ کر سیدھا اس تھیلی میں پہنچ جاتا ہے اور وہاں دودھ پی کر بڑا ہوتا ہے۔ زیادہ وقت اسی تھیلے میں گزرتا ہے اور کنگارو اس کو ہر جگہ لیے پھرتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ بھلا بتاؤ تو صحیح کہ اس چھوٹے سے بچے کو تھیلی کا راستہ کون بتاتا ہے اور بچپنے سے بڑا ہونے تک کون اس کی حفاظت و پرورش کرتا ہے؟ اللہ ہی اپنی قدرت سے ان جانوروں کی رہنمائی فرماتا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ شوہر پر بیوی کا خرچہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر واجب ہے کہ تم عورتوں کے لیے قاعدے کے موافق روزی اور کپڑے کا انتظام کرو۔ مسلم 2950 عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ فائدہ: شوہر پر واجب ہے کہ وہ بیوی کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق روٹی اور کپڑے کا انتظام کرے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ دعا کے کلمات کو 3 بار کہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا و استغفار کے کلمات کو 3 مرتبہ دہرانا پسند فرماتے تھے۔ ابو داود 1524 عن براء بن عازب رضی اللہ عنہ۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ رات میں سورہ دخان پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رات میں حامیم الدخان یعنی سورہ دخان پڑھی، اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ جس نے جمعے کی رات میں سورہ دخان پڑھی، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ترمذی 2888 to 2889 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ قرض نہ لوٹانے کی نیت سے لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی سے قرض لے اور دل میں یہ پکا ارادہ کر رکھے کہ قرض پورا نہیں لوٹائے گا تو وہ اللہ سے ایک چور کی حالت میں ملاقات کرے گا۔ ابن ماجہ 2410 عن صہیب رضی اللہ عنہ۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا ختم اور چھوٹنے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کے لیے اس کے مال میں سے 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، وہ جو کھا کر ختم کر دیا۔ نمبر 2، جو پہن کر پرانا کر دیا۔ نمبر 3، وہ جو صدقہ دے کر آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ ختم ہونے والا اور لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے۔ مسلم 7422 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔
نمبر 8 آخرت کے بارے میں، قیامت کا حال۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک فیصلے کے دن کا وقت متعین ہے، یعنی جس دن سور پھونکا جائے گا، پھر تم لوگ گروہ در گروہ ہو کر آؤ گے اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت ہو جائیں گے۔ سورہ نبا آیت 17-20۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج، پرہیز بہترین علاج۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کے سامنے روٹی اور کھجور رکھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب آ جاؤ اور کھاؤ۔ میں کھجور کھانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کھجور کھا رہے ہو جبکہ تم کو آنکھ کی بیماری ہے۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں دوسرے جانب سے چبا رہا ہوں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے۔ ابن ماجہ 3443۔ نمبر 10 قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کو کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمان اور زمین کی سب میراث اللہ کے لیے ہے۔ سورہ حدید آیت 10۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔